علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ جی بالکل، اس وقت میں جامعہ عثمانیہ فیصل آباد میں موجود ہوں اور مدیر اعلیٰ جامعہ عثمانیہ مفتی مظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کو آگاہ کروں کہ فیصل آباد میں ہونے والی تاریخی وحدت امن کانفرنس اور اس میں دیے جانے والے امن ایوارڈ جو ہیں ان کی گونج پورے پاکستان میں سنائی دے رہی ہے اور پاکستان بھر میں وحدت امن کانفرنس کو سراہا جا رہا ہے۔ مفتی مظفر اقبال بھی اس کانفرنس میں موجود تھے۔ خاص کر ان کا خطاب جو ہے وہ بھی ایک تاریخی خطاب جو ہے وہ بن گیا ہے اور خاص کر امن ایوارڈ کے لیے ان کا نام تھا اور امن ایوارڈ انہوں نے بھی وصول کیا۔ بات کریں گے اور تاریخی امن کانفرنس کے حوالے سے جانیں گے کہ اور یہ بھی بتائیے گا امن کے لیے خاص کر کیا کاوشیں ہونی چاہیے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو پورے پاکستان کی عوام تک پہنچانے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ آپ کے ذریعے سے ہماری آواز دور تک پہنچ سکتی ہے، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وحدت امن کانفرنس ایک مثالی کانفرنس تھی اور امن کے لیے ایک بہت بڑی کاوش تھی۔ میں یوں کہوں گا کہ اتنی بڑی کاوش تھی کہ فیصل آباد کی تاریخ میں ایسی کانفرنس ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی کہ جس کے اندر تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے اور اسی طرح پر تمام کمیونٹیز کے لوگ، خواہ وہ تاجر تھے، وکلاء تھے، تمام کمیونٹیز کے لوگ، تمام برادری کے لوگ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور سب نے اپنا حصہ بھرپور ادا کیا۔ اور نمبر 2، ہر ایک نے ایک مثالی گفتگو کر کے اس امن کانفرنس کو مزید اعزاز عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری MWM پنجاب ہیں، وہ اس کہ سارا صحرا ان کے سر سجدہ ہے، میں انہیں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی اس فکر سے اور ان کی محنت سے تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور اس ملک کے امن کے لیے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس طرح کی امن کانفرنس صرف 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سارا سال ہوتی رہنی چاہیے اور ہر شہر کے اندر ہوتی رہنی چاہیے، جس میں ہم انشاءاللہ مکمل طور پر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ ملک کی شناخت کو باقی رکھنا ہماری شناخت کا بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر ملک نہیں رہے گا تو ہماری شناخت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے گرین پاسپورٹ ہے یا ہمارا CNIC ہے، یہ ہماری پہچان ہے اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم اس کی آبیاری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دوسرا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور انہوں نے ایک تاریخی خطاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو موجودہ صورتحال تھی، بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے، اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے، جس میں بہت سارے جو امریکہ کے نیٹو افواج کی صورت میں ممالک کی فوجیں تھیں، انہوں نے وہاں سے انخلا کیا ہے۔ تو اس صورتحال کو انہوں نے جو حقیقت پر مبنی گفتگو کر کے کھولا ہے اور پاکستان کے لیے جو اس وقت سازشیں سامنے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک چیلنجز موجود ہیں، ان پر انہوں نے جو روشنی ڈالی ہے، میرے خیال میں پوری کانفرنس میں ایسی گفتگو کسی نے نہیں کی۔ یہ صحرا صرف ان کو سجدہ ہے اور واقعتاً انہوں نے آنکھیں کھول دینے والا خطاب کیا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے تمام مسالک کے اور تمام مذاہب کے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس ملک کی بقا کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ ایک ہوں گے تو ملک باقی رہے گا۔ اگر خود ہی بٹ گئے نفرتوں کے اندر تو پھر اس ملک کی بقا اور اس کا استحکام بھی ہم داؤ پر خود لگانے والے بن جائیں گے۔ چونکہ پاکستان کا دفاع مل کر ہونا ہے اور انشاءاللہ جیسے پہلے مل کر ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ جتنے بھی بکاؤ مال لوگ ہوتے ہیں، جو پیڈیبل لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے، چونکہ وہی پیڈ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مذہبی انتہا پسندی یا دہشت گردی یا مسلکی انتہا پسندی وہ ان کے اندر داخل کرتے رہیں تاکہ یہ ملک بچانے کے لیے ایک نہ ہو سکیں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بنانے کے وقت بھی ایک تھے، اب بھی ایک ہیں اور انشاءاللہ ہر دم پاکستان میں رہنے والا ہر انسان وہ کسی مسلک یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ پاکستان کے لیے اپنے آخری خون کا قطرہ بھی بہانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو میں MWM اور اسی طرح بالخصوص ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے ایک مثالی امن کا پیغام دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن ایوارڈ دیے گئے، یہ امن ایوارڈ
یہ بھی فیصل آباد میں سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم نے تو پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی جو ہے نا وہ ایسی تقریب ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جس میں امن پر کام کرنے والوں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہو۔ تو یہ سیرا بھی نہیں کہ سر سجدہ ہے کہ انہوں نے امن کا کام کرنے والے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مسلک سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے واقعتاً پرامن اور مثالی کانفرنس کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو اور تمام مسالک، تمام علماء کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی کی اچھائی پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی عبادت ہے۔ کہ ایسی مثالی کانفرنس اس سے پہلے ہمارے دیکھنے میں آئی ہی نہیں۔ جب ایسی مثالی کانفرنس ہمارے دیکھنے میں آئی نہیں ہے تو پہلی مرتبہ جس نے ایک مثالی کام کیا ہے تو ستارہ امتیاز تو ان کا حق بنتا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کو اس مثالی کاوش پر ضرور ستارہ امتیاز دینا چاہیے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ مفتی مظفر اقبال کی گفتگو سن رہے تھے، آپ مدیر اعلیٰ ہیں جامعہ عثمانیہ فیصل آباد کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وحدت امن کانفرنس جو ہے فیصل آباد میں ایک تاریخی کانفرنس ہے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی امن کانفرنس میں امن پر کام کرنے والوں کو امن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل MWM اور سرپرست اعلیٰ MWM راجہ ناصر عباس، جنہوں نے تاریخی خطاب کیا۔ یقیناً ان کا خطاب جو اس دن وحدت امن کانفرنس میں تھا وہ اسٹریٹجیکلی بہترین خطاب تھا۔ یہ سنٹینس جو ہے وہ بھی تاریخی اہمیت کا عمل ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے فوجی گئے ہیں، امریکہ نہیں گیا، ہمیں ان سازشوں کے خود کو جو ہے ان سازشوں سے بچانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور خاص کر تمام مذاہب اور تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں، تمام مسالک کے، ان کا یہ ٹھکانہ تھا کہ ہمیں مل کر ایک ہونا ہے تاکہ پاکستان کو وحدت کے ساتھ مضبوط بنایا جا سکے اور تمام سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مفتی مظفر اقبال صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کی امن کے لیے جو کاوشیں ہیں حکومت وقت سے وہ اصلاح کرتے ہیں کہ انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا جائے۔ جی